دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ بیوی بیمار تھی۔ میں پہلی بار بھیک مانگنے نکلا، سڑک پر بیٹھا تو ایک لڑکی نے میری گود میں 50,000 پھینکا اور بولی میرا حوالہ کر دو۔ میں فوراً مان گیا اور پھر رات گزار کر فارغ ہو کر غسل کر کے جانے لگا تو میری نظر اس لڑکی کی۔ میں نے سوچا کہ ایک بار مزید۔ آج پھر میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں ایک مزدور بندہ تھا۔ میں اپنی بیوی کا علاج کیا کرواتا، اخراجات ہی پورے نہیں کر پا رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں مسلسل اپنی بیوی کا علاج کروا کر اب خالی ہاتھ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے جاننے والوں سے ادھار لے کر بھی علاج پر لگا لیا تھا، اب ادھار دینے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں اپنی بیوی کو یوں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے جب اپنے بچوں پر نظر ڈالی تو وہ سہمے ہوئے سے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ میں اپنے بچوں کو ایسی اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں فوراً اٹھا اور گھر سے نکل کر اپنے ایک رشتہ دار کی طرف روانہ ہوا۔ میرا وہ رشتہ دار بہت پیسے والا تھا اور میں اس سے پہلے بھی ایک بار اپنی بیوی کے علاج کے لیے قرضہ لے چکا تھا، مگر مجھے امید تھی کہ وہ دوسری بار بھی مجھے پیسے دینے سے انکار نہیں کرے گا۔ میں اس وقت اپنی بیوی کا آپریشن کروا کر اس مسئلے سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ میں ایک دیہاتی علاقے میں رہتا تھا، جبکہ میرا رشتہ دار شہر کے ایک بہترین علاقے میں رہتا تھا۔ مجھے وہاں پہنچتے پہنچتے دن ڈھل گیا تھا۔ جب میں اپنے رشتہ دار کے پاس پہنچا تو میں نے اس کے چہرے پر واضح ناگواری محسوس کی۔ میں شرمندگی سے زمین میں گر گیا، مگر میری مجبوری تھی۔ میری بیوی مرنے والی تھی اور میں اس کے علاج کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اپنے رشتہ دار کے چہرے پر ناگواری محسوس کر کے بھی میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا، مگر اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں تمہیں پہلے بھی جو رقم دے چکا ہوں، مجھے اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم ایک مزدور پیشہ ور انسان ہو، اب تم پر مزید پیسے نہیں برباد کر سکتا۔ میں بے یقینی سے رشتہ دار کو دیکھ رہا تھا جس نے مجھے صاف الفاظوں میں انکار کر دیا تھا۔ میری آخری امید ختم ہو چکی تھی۔ میں اٹھ کر واپس آ گیا۔ میں باہر آیا تو آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ مجھے لگا کہ اب آخری حل یہی رہ گیا تھا، میں گھر جا کر اب اپنی بیوی کی موت کا انتظار کروں، کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مگر تب جانے میرے دل میں کیا آیا کہ میں نے شہر میں گاڑیاں اور امیر لوگوں کو دیکھ کر اچانک ایک گاڑی میں بیٹھے شخص کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اور اسے بولا کہ بھائی اللہ کے نام پر میری مدد کرو، میری بیوی بہت بیمار ہے، مجھے اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ اس شخص نے ایک نظر مجھے دیکھا اور اپنی جیب سے 100 روپے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں اسے دعائیں دیتا ہوا دوسری گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اسی طرح رات کو نہ جانے تک میں نے ڈھیروں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے۔ مجھے یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ یہ تو تم لوگوں کے پرانے ڈرامے ہیں، مانگنے کے لیے کبھی اپنی بیوی کو بیمار کر دیتے ہو تو کبھی والدہ اور بیٹی کو۔ کچھ لوگوں نے مجھے محنت سے مزدوری کرنے کی تلقین بھی کی تھی۔ میں اب کسی کو تفصیل نہیں بتا سکتا تھا، ضروری نہیں تھا کہ ہر مانگنے والا ایسا ہی ہو۔ میں نے کم عمری سے مزدوری کی تھی، میں آج اس مجبوری سے گزر رہا تھا۔ مزدوری سے کمانے والے پیسوں سے میرا کام نہیں بن سکتا تھا۔ میں نے مجبوری میں ان سب کی باتیں سنی، ان سے بھیک مانگتا رہا۔ رات تک میں نے پیسے اکٹھے کر کے جب گنتی کرنا شروع کیے، میں خوش ہو گیا کیونکہ میرے پاس تقریباً 8,000 روپے ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی مجھے 40,000 مزید چاہیے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں مزید اسی طرح 2-3 راتیں بھیک مانگنے میں گزار دوں تو یقیناً میرے پاس اپنی بیوی کے علاج کے لیے پیسے جمع ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا تھا کہ جہاں کچھ لوگ تنگ دل سے تھے، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کھل کر اللہ کے نام پر دیتے تھے۔ ابھی دنیا میں نیک لوگ باقی تھے۔ میں ابھی وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک چادر میں چھپی ہوئی لڑکی میرے پاس آئی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ لڑکی بولی کہ میں تمہیں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں، تم لوگوں سے بھیک مانگتے رہے ہو اور اب تم پیسے گنتی کر رہے ہو کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے یا پھر تم پیشہ ور بھکاری ہو۔ اس لڑکی کا سوال مجھے غصہ دلا گیا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ لڑکی میری بے عزتی کر رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں، میں مزدوری کر کے کما سکتا ہوں۔
مگر اس وقت مجھ پر ایسی مجبوری ہے کہ مجھے ایک ساتھ بڑی رقم چاہیے اور وہ مجھے مزدوری سے نہیں مل رہی، اس لیے مجھے مجبوراً بھیک مانگنا پڑ رہی ہے۔ مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ میں ایک انجان لڑکی کے سامنے اپنے ایک چھوٹے سے عمل کی صفائی پیش کر رہا تھا۔ تب وہ لڑکی بولی کہ غصہ مت کرو، میں بھی تم سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر تم ضرورت مند ہو اور تمہیں پیسے چاہیے تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، تمہیں بدلے میں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا، مجھے واقعی رقم کی سخت ضرورت تھی۔ جتنی جلدی پیسے مل جاتے اتنا اچھا تھا کہ میں اپنی بیوی کا فوراً علاج کروا لیتا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تمہارا کام کرنے کو تیار ہوں، تم بس میری مدد کرو۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کتنے پیسے چاہیے۔ میں نے کہا کہ مجھے 70,000 تک کی رقم چاہیے۔ میں نے اپنی بیوی کا آپریشن کروانا ہے، وہ بہت بیمار ہے، مرنے والی ہے۔ لڑکی کی اگلی حرکت نے مجھے حیرت سے ساکن کر دیا۔ اس نے اسی وقت اپنا ایک بیگ کھولا اور وہاں سے 1,00,000 کی رقم نکال کر میری گود میں ڈال دیا۔ میں ہکا بکا سا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ 70,000 دینے کی بجائے اس نے کہا کہ یہ رقم تمہاری ہوئی، بس تم اس کے بدلے میرے ساتھ حلالہ کرو۔ اس لڑکی کے الفاظ پر میں پریشان ہو گیا۔ میں شادی شدہ مرد تھا جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ لڑکی مجھ سے حلالہ کے لیے بول رہی تھی۔ میں پرسوچ نظروں سے کبھی اس لڑکی کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنی گود میں پڑی اس رقم کو، جس کے ذریعے میں ایک ہی دن میں اپنی بیوی کا آپریشن کروا کر اسے بچا سکتا تھا۔ اگر میں آج یہ سوچنے بیٹھ جاتا کہ میں اپنی بیوی سے بے وفائی کر رہا ہوں تو میری بیوی مر جاتی۔ میں نے اچانک فیصلہ کیا اور وہ رقم اپنے پاس محفوظ کر کے بولا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہارا مطالبہ منظور ہے، مگر تم یہ کام جتنی جلدی کرو اتنا ہی بہتر ہے۔ میری بات پر وہ لڑکی اشارہ کر کے چلنے لگ گئی اور بولی کہ دیر نہیں لگے گی، تم ابھی میرے ساتھ چلو، میں نے نکاح کا انتظام کروا لیا ہے۔ میں بھی اس لڑکی کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ اگر آج کی رات میں ہی فارغ ہو جاتا تو میں اگلے دن اپنی بیوی کا آپریشن کروا لیتا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ میں نے پیسے لینے کا بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اگر میرے رشتہ دار نے ٹھکرایا تھا تو یہاں پر بہت سے لوگوں نے مدد کر دی تھی، اور اب یہ لڑکی مل گئی تھی۔ یہ کوئی ناجائز کام بالکل نہیں بول رہی تھی۔ اگر اس کے شوہر کے ساتھ غلطی سے طلاق ہو چکی تھی تو اس سے بہتر اور کیا تھا کہ میری مدد سے وہ دوبارہ اپنا گھر بسا سکتی تھی، اور میں بھی اپنی پریشانی اس رقم سے دور کر لیتا۔ اس سے اس کے شوہر کا دوبارہ ساتھ مل جاتا، مجھے میری بیوی کی زندگی مل جاتی، دونوں کی ہی مشکل آسان ہو جاتی۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں اس لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میری بیوی کو یہ بات پتہ چلی تو کیا وہ مجھے معاف کرے گی؟ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیاں شاید اتنی اپنے شوہر کے لیے جذباتی نہیں ہوتی ہوں گی، مگر میری بیوی میرے لیے بہت زیادہ جذباتی تھی۔ ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ میری بیوی میری پھوپھو کی بیٹی تھی، اور اس کی ماں باپ کی وفات اس کے بچپن میں ہی ہو چکی تھی۔ اس نے بہت برے حالات دیکھے تھے۔ اگر یوں کہا جاتا کہ اس نے زندگی میں صرف ایک انسان سے محبت کی تھی اور وہ میں تھا تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ وہ میرے بہت قریب تھی اور مجھے کسی سے بانٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی بیوی کا جذباتی پن بھی جانتا تھا۔ اگر آج میری بیوی یہاں پر موجود ہوتی تو وہ مرنے کو ترجیح دیتی، مگر مجھے اپنی زندگی میں یوں بانٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کی پہر میں لڑکی کے ساتھ ایک گھر میں پہنچ گیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت گھر تھا۔ لڑکی مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئی اور اپنے موبائل پر کسی کو فون ملاتی تیزی سے ہدایت دینے لگی۔ یقیناً نکاح کا انتظام کر رہی تھی۔ اس کے اشارے کرنے پر میں ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنی بیوی کی بیماری کی پریشانی تو اب بھی مجھے تھی، مگر میرے سر سے ایک بڑا بوجھ اتر چکا تھا کہ میں پیسوں کا کیسے انتظام کروں گا۔ اس لیے اس وقت مطمئن سا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے فون بند کر کے مجھے دیکھ کر پوچھا، کیا تم نے رات کا کھانا کھایا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے اس کے پوچھنے پر بھوک کا احساس ہونے لگا۔ میں صبح کا اپنے گھر سے نکلا ہوا تھا اور گھر پر بھی اپنی بیوی کی پریشانی میں نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ اس لڑکی نے میرے لیے کھانے کا بندوبست کیا اور تب تک 2-3 گواہ اور مولوی صاحب بھی گھر پر آ گئے۔ ہمارا اسی وقت نکاح ہوا اور وہ مرد یہاں سے لڑکی کو خدا حافظ بول کر وہاں سے چلے گئے۔ میں بے چین سا بیٹھا ہوا تھا۔ نکاح کر کے میں اس کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔
مگر اب میری بیوی کے بارے میں سوچ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ لڑکی میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ سوچ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ لڑکی میرے پاس آئی تو اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں مرد ہو کر اتنا گھبرا رہا تھا جبکہ وہ میرے بالکل پاس بیٹھ گئی جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ میں نے سنا تھا کہ حلالہ کرنے والی عورتیں بہت بے بس ہوتی ہیں۔ اپنے شوہر کے علاوہ خود کو کسی دوسرے مرد کے حوالے کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ نہ جانے اس لڑکی کا شوہر کون تھا جو منظر عام سے بالکل غائب تھا، اور وہ لڑکی یہاں اتنے اعتماد کے ساتھ ایک انجان مرد کو اپنے ساتھ نکاح کر کے لے آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی شہر کی روایت ہوگی، شاید یہاں کی عورتیں ایسی ہی بے باک ہوتی ہوں گی۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ وہ لڑکی میرے پاس بیٹھی اور بولی کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اگر تم نکاح کر کے پچھتا رہے ہو تو فکر مت کرو، کل صبح تک تم فارغ ہو جاؤ گے اور تم مجھے فوراً طلاق دے کر جا سکتے ہو۔ اس کے بعد ہمارا کبھی سامنا نہیں ہوگا تو کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہوگی۔ اگر کبھی سامنا ہوا بھی صحیح تو نہ میں تمہیں پہچانوں گی نہ تم مجھے پہچاننا۔ تم گھر بار والے ہو اور اس فکر میں مبتلا ہو کہ تمہاری بیوی کو کیسا محسوس ہوگا۔ تم پریشان مت ہو، تم اپنی بیوی کو کچھ مت بتانا، تم یہ صرف ایک بے بس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ اس لڑکی کی باتوں سے مجھے بہت ڈاڑھ ملی اور میں نے اسے کہا کہ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تمہارا شوہر کون ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ تم حلالہ کر رہی ہو؟ کیا وہ تمہارے ساتھ دوبارہ شادی کرنے کو تیار ہے؟ میرے سوال پر اچانک وہ لڑکی بالکل گمسم ہو گئی۔ مجھے لگا کہ میں نے اس کے کوئی زخم ادھیڑ دیے ہوں۔ میں شرمندہ ہونے لگا اور اس سے پہلے کہ میں معذرت کرتا، اچانک وہ لڑکی اسپاٹ سے لہجے میں بولی کہ تمہیں اپنے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے۔ تمہیں پیسہ ملا ہے، اب تم کام کرو اور مجھ سے ذاتی سوالات مت کرو۔ اس لڑکی کے اچانک لہجہ بدل لینے پر میں حیران ہوا تھا، مگر اس کے بعد میں نے زبان بند کر لی اور ایک پوری رات اس لڑکی کے ساتھ کوئی نہ کوئی سوال جواب کرتے ہی گزاری تھی۔ اگلی صبح میری معمول کے مطابق آنکھ کھل گئی کیونکہ میں فجر کی نماز پڑھنے کا عادی تھا۔ میں ایک مزدور انسان تھا، مجھے اکثر فجر کے وقت مزدوری کے لیے جانا پڑتا، اس لیے میری عادت زیادہ دیر سونے کی نہیں تھی۔ میں اٹھ کر غسل کرنے کے ارادے سے ابھی باتھ روم کی طرف جا ہی رہا تھا کہ میری نظر اس لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی لاپرواہ سی بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اپنی نظر اٹھانی چاہی مگر میری نظر ایک جگہ پر ٹھٹک گئی۔ اس کے وجود کو دیکھ کر میں کتنی دیر حرکت نہیں کر پایا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بالکل احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر وہ لڑکی جاگ رہی ہوتی تو یقیناً میری حرکت کو بہت غلط سمجھ لیتی، مگر میں تو اس لڑکی کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے کیسے دیکھ رہا تھا، مجھے بالکل احساس ہی نہیں ہوا۔ میں تو اس لڑکی کے جسم کو کسی اور وجہ سے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ لڑکی بڑی حسین تھی، بہت صاف رنگت کی مالک تھی اور کسی کو بھی بھٹکانے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر اس وقت میں سوئی ہوئی لڑکی کو جس وجہ سے دیکھ رہا تھا اسے سوچ سوچ کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ نماز قضا ہونے کا سوچ کر میں فوراً غسل کرنے چلا گیا اور نماز ادا کر کے فارغ ہوا تو ایک بار پھر بستر پر نظر ڈالی۔ وہ لڑکی ابھی بھی ویسے ہی سو رہی تھی۔ میرا کام ہو چکا تھا، پیسے میرے پاس موجود تھے۔ اس لڑکی نے مجھ سے رات کو ہی کہہ دیا تھا کہ تم صبح مجھے طلاق دے کر چلے جانا، مگر میں اس وقت طلاق دے کر جانے کی بجائے وہیں بیٹھا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں تک کہ اتنے دنوں کی مسلسل پریشانی کے بعد آج پہلی بار میرے دماغ سے میری بیوی نکل چکی تھی، بلکہ میں اس لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ میں کتنی دیر ویسے ہی بیٹھا رہا، یہاں تک کہ دن نکل گیا اور وہ لڑکی بھی جاگ گئی۔ میں اسے اسی طرح ہی دیکھتا رہا، نہ جانے اس کے جسم پر جو تھا اس کا کیا معاملہ تھا۔ مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی، آخر اس لڑکی کا راز کیا تھا۔ آنکھیں کھول کر جب اس لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک گئی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر بولی کہ شاید تم میرے جاگنے کا انتظار کر رہے ہو، تمہیں مجھے جگا کر طلاق دے کر چلے جانا چاہیے تھا۔ میں عموماً دیر سے ہی اٹھتی ہوں، تمہیں اپنی بیوی کا آپریشن بھی کروانا تھا، لڑکی پریشانی سے بول رہی تھی۔ مجھے لگا وہ ابھی بھی نیند میں ہے کیونکہ اس نے خود کو چادر سے چھپایا نہیں تھا۔ تبھی وہ لڑکی بھی میری مسلسل نظر خود پر محسوس کر کے بری طرح چونک گئی، پھر ناگواری سے بولی تم اس طرح جم کر کیوں بیٹھے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ تم نے میرے ساتھ صرف حلالہ کرنا تھا اور مجھے طلاق دے کر یہاں سے چلے جانا تھا۔
تم اس طرح کیوں بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہو؟ تم مجھے طلاق دو اور یہاں سے جاؤ، اب ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ لڑکی مجھے سختی سے کہہ رہی تھی۔ شاید اسے لگا کہ اسے دیکھ کر میری نیت خراب ہو چکی ہے۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور اسے بولا کہ فکر مت کرو، میں اتنا کمزور نفس کا مرد نہیں ہوں کہ ایک رات میں تم پر دل دے بیٹھوں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت با وفا ہوں اور مجھے اپنی بیوی بہت عزیز ہے۔ میرے الفاظ پر وہ لڑکی گہری سوچوں میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میرے یوں دیکھنے کی وجہ تمہارا جسم نہیں ہے، یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں کیوں اس طرح ٹھٹک گیا ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو یہ سب کیا ہے؟ میرے سوال پر اچانک اس لڑکی کو جیسے ہوش آیا۔ وہ پوری طرح گڑبڑا کر اپنی چادر خود پر لپیٹ گئی اور مجھے کھڑی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی کہ تم اپنی حد سے آگے مت بڑھو، یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ مگر میں وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ جب تک تم مجھے جواب نہیں دو گی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ لڑکی میرے سوال پر پریشان ہو گئی۔ اسے میں ایک سادہ سا مرد لگا تھا جو اس کے حکم کی تعمیل کرتا، جیسا وہ کہتی اور ویسا کر کے یہاں سے چلا جاتا۔ مگر اس وقت جس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی، اور پریشان تو میں بھی ہو چکا تھا۔ مجھے لگا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ لڑکی بولی کہ کیا تمہیں واپس جانے کی جلدی نہیں ہے؟ تم نے اپنی بیوی کا آپریشن بھی کروانا ہے۔ میں بولا کہ مجھے اپنی بیوی کا آپریشن کروانا ہے، مگر میں یہاں سے جاتے ہوئے تمہیں طلاق دے کر نہیں جاؤں گا، تم بھی میری بیوی ہی رہو گی۔ میں جب تک تم سے سچ نہیں جان لوں گا میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ میری بات پر وہ لڑکی گھبرا گئی اور چیختے ہوئے بولی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم بھی نفس پرست مرد نکلے، تمہاری نیت آج مجھ پر خراب ہو چکی ہے۔ تم نے شاید اپنی پوری زندگی میں مجھ جیسی لڑکی نہیں دیکھی ہوگی، جبکہ تمہیں میں اتنی آسانی سے مل گئی۔ وہ بولی کہ تمہیں اس کام کے پیسے ملے ہیں، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں یہ پیسہ واپس لے لوں گی۔ تو میں نے اسے بولا کہ میں نے تمہارا مطالبہ اور پیسے کو نہیں بھلایا، نہ میں یہ بھولا ہوں کہ ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا، مجھے سب یاد ہے، اور میں اب بھی تمہیں طلاق دینے کو تیار ہوں اگر تم مجھے سچ بتا دو۔ وہ لڑکی میری ضد پر بری طرح زچ ہو گئی اور بولی کہ میں پاگل تھی کہ تم جیسے مرد کو خود پر سوار کر بیٹھی، تم مجھے خواہ اپنی بیوی سمجھ کر روکے جا رہے ہو، جبکہ ہمارے درمیان صرف حلالہ کی بات ہوئی تھی۔ میں نے مضبوط لہجے میں بولا کہ تمہیں چھونے پر اپنا ارادہ نہیں بدلا ہے، لیکن اس وقت میں یہاں سے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کا پہلے علاج کروانا چاہتا ہوں، تم خود ہی دیر کر رہی ہو، میں نے یہ گھر دیکھ لیا ہے، میں یہاں پر دوبارہ واپس آؤں گا، اگر تم نے اس گھر سے کہیں جانے کی کوشش کی تو تم خود ہی پھنسو گی، کیونکہ تم اب بھی میرے نکاح میں ہو اور تم یہ سب جانتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جا سکو گی۔ میں نے اسے کہا کہ پریشان نہیں ہو، میں ایسا ویسا مرد نہیں ہوں، نہ ہی میری تم پر کوئی نیت خراب ہوئی ہے، میں اپنی بیوی سے واقعی بہت محبت کرتا ہوں، مجھے صرف سچ جاننا ہے، اسے جاننے کے بعد میں تمہیں فوراً طلاق دے دوں گا۔ مجھے بھی تم سے مزید کوئی واسطہ نہیں رکھنا، تم جہاں بھی جاؤ میرے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ لڑکی میری باتوں سے پریشان ہو گئی، مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مجھے کوئی بھی بات بتانے سے کترا رہی ہے۔ میں پلٹ کر وہاں سے چلا گیا اور لڑکی مجھے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر میں نے اس کی کوئی آواز کا جواب نہیں دیا۔ میں بری طرح الجھا وہاں سے روانہ ہوا اور ایک ٹیکسی لے کر اپنے گھر پہنچا۔ میری بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور بچے رو رو کر بے حال ہو چکے تھے۔ میری بیوی مجھے بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی، اسے یہی لگ رہا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر جا چکا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو ٹیکسی میں لٹایا اور اپنے بچوں کو وہیں قریب گھر میں رہنے والی اپنی خالہ کے پاس چھوڑ کر میں اپنی بیوی کو شہر لے آیا۔ اسے ہسپتال میں داخل کروا کر میں نے آپریشن کی رقم جمع کروائی۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کا آپریشن کر دیا۔ میں پورا دن وہیں بیٹھا رہا اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اپنی بیوی کی پریشانی کے ساتھ ساتھ میرے دماغ پر وہ لڑکی بھی بری طرح سوار تھی۔ اس لڑکی کا جسم یاد آ رہا تھا جو میں اس کے جسم پر دیکھ چکا تھا، وہ بات مجھے بھول نہیں رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی خود کو سوچنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ میں نے خود کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اس لڑکی کو طلاق دے کر جان چھڑا لوں، میرا اس سے مسئلہ نہیں ہے،
مگر میں ایسا نہیں کر پایا تھا۔ دن کے دوسرے حصے میں 4-5 گھنٹوں کے صبر آزما کر انتظار کے بعد ڈاکٹر نے مجھے خوشی کی نوید سنائی کہ میری بیوی کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور وہ اب صرف دواؤں کے زیر اثر پرسکون نیند سو رہی ہے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ ہدایت دیتے ہوئے سمجھایا کہ اب 2-3 دن میری بیوی کو ہسپتال میں ہی رہنا ہوگا تاکہ ہم اس کے چیک اپ وغیرہ کرتے رہیں۔ فیس میں پہلے ہی جمع کروا چکا تھا۔ مجھے مزید پریشانی نہیں رہی تھی۔ میری بیوی نے بھی کئی گھنٹے نیند میں ہی پڑے رہنا تھا۔ ڈاکٹر مجھے یہ بتا چکا تھا۔ میں وہاں ہسپتال سے نکلا اور فوراً اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ شاید وہ لڑکی وہاں سے بھاگ چکی ہو، مگر جب میں اندر گیا تو یہ دیکھ کر مجھے سکون ہوا کہ وہ لڑکی اب بھی وہیں موجود تھی۔ وہ سر پکڑ کر اس سوچوں میں گم بیٹھی تھی اور مجھے اسے دیکھ کر بالکل حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پریشانی بجا تھی جو میں اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس نے کیوں یہ حلالہ کیا تھا۔ یقیناً اس کا شوہر دوبارہ نکاح کے لیے راضی کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکی تیر کی طرح میری طرف پہنچی اور وہ چیختی ہوئی بولی کہ مجھے طلاق دو ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ اگر تم نے مزید مجھے اپنے ساتھ لٹکائے رکھا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ تمہیں مار کر مجھے بیوہ کر دیا جائے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرا شوہر کوئی عام انسان ہے؟ اس لڑکی کے الفاظ پر میں دنگ رہ گیا۔ صبح رو رو کر پاگل ہو رہی تھی اور غصہ کر رہی تھی، اب مجھے دھمکانے لگی تھی۔ میرا خیال بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر اللہ نے میری موت رکھی ہے تو مجھے موت آ جائے گی، اور اگر میری زندگی باقی ہے تو چاہے اس کا شوہر کچھ بھی کر لے، میں زندہ ہی رہوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اب بھی تم سے وہی بات کروں گا، تم مجھے سب بتا دو تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مگر وہ لڑکی مجھے کچھ بتانے کو تیار نہیں ہوئی اور پریشان ہوتی رہی۔ مگر اس بار میں بھی ڈٹ چکا تھا کہ ایسے اس لڑکی کو جانے نہیں دوں گا۔ کہ پہلے روز جب میں نے اس لڑکی کا وجود دیکھا تھا تو میں بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اس لڑکی کی پشت پر بلیڈ سے لکھائی کی ہوئی تھی اور وہ الفاظ مجھے دنگ کر گئے تھے، جو کہ وہاں اس کی پشت پر حلالہ کے نمبر لکھے ہوئے تھے اور آخری نمبر تھا کہ 7واں حلالہ، یعنی میں اس لڑکی کا 8واں حلالہ کرنے والا مرد تھا۔ مجھے یہ بات اسی روز سے بری طرح چبھ رہی تھی۔ میری انسانیت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں اس لڑکی کو یوں ہی چھوڑ دیتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی خود اپنے وجود پر وہ الفاظ نہیں لکھتی ہوگی، یقیناً کوئی اور تھا جو اس کے ساتھ ایسا کر رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں اس کا شوہر ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد پورے 7 روز میری بیوی ہسپتال میں بہتری کی طرف مائل ہوتی رہی اور میں اسی لڑکی کے سر پر سوار رہا تھا۔ میں نے اسے طلاق نہ دینے کی قسم کھا لی تھی۔ پورا ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی جب میں نے اس لڑکی کا مطالبہ نہیں مانا اور اپنے الفاظ پر قائم رہا تو 7ویں روز اس لڑکی نے روتے ہوئے مجھے سب سچ بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک درمیانی طبقے کی گھر سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے اور وہ لڑکا اس کے اسکول میں پڑھتا تھا۔ دونوں کو محبت ہوئی اور شادی کر لی، لیکن شادی کے بعد وہ اسے ہر قسم کی اذیت دینے لگا اور روزانہ اس پر تشدد کرتا۔ جب وہ چیختی تو وہ بہت خوش ہوتا۔ وہ بولی کہ میری شادی کو مشکل سال ہوا ہے، مگر میرا شوہر نہ جانے کتنی بار مجھے جان بوجھ کر طلاق دے کر دوسرے مردوں کے حوالے کر دیتا ہے اور سختی سے بولتا ہے کہ میں حلالہ کر کے اس کے پاس آؤں، اور جب میں حلالہ کر کے اس کے پاس پہنچ جاؤں تو بلیڈ سے میری پشت پر حلالے کا نمبر درج کر دیتا ہے۔ میں تکلیف سے چلانے لگتی ہوں تو وہ خوشی سے کہکہے لگاتا۔ نہ جانے اسے کیسے مجھے تکلیف دے کر تسکین ملتی ہے، لیکن میں ایک غریب کی بیٹی ہوں۔ میری اور بھی بہنیں ہیں، اپنے گھر والوں کی عزت کے لیے مجبور ہوں کیونکہ اس مرد سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی اور وہ پیسے والا اور با اختیار ہے۔ وہ بولی کہ اس بار بھی وہ مجھے طلاق دے کر بیرون ملک چلا گیا تھا، اس کے آنے میں چند دن باقی ہیں، تم مجھے طلاق دے دو تاکہ وہ مجھے اور تمہیں کچھ نہ کہے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، مگر وہ میری مدد لینے کو تیار نہیں ہوئی اور بولی تم مجھے فوراً طلاق دو، کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ اگر تم نے میری مدد کرنے کی کوشش کی تب بھی یہ میری دوسری بہنیں اور میرے گھر والے اس مرد کے ارتکاب کا نشانہ بنیں گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں غریب کی بیٹی ہوں، میری اور بہنیں بھی ہیں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ مجبور ہوں۔
اس مرد سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ذہنی مریض ضرور ہے لیکن اس کے پاس پیسوں کی طاقت بھی ہے۔ وہ بولی کہ اس بار تم مجھے طلاق دو، اور مجبوراً مجھے اس لڑکی کو طلاق دینا پڑی۔ میں اداس تھا۔ وہاں سے واپس آ گیا۔ اپنی بیوی کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر میں گھر لے گیا، مگر میرے دماغ سے وہ لڑکی نہیں نکلی تھی۔ مجھے اس کے لیے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ چند دن بعد میں دوبارہ اس کے گھر میں گیا۔ میں ایک آخری بار اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا، مگر تب مجھے وہاں گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے بتایا کہ وہ لڑکی میرے جانے کے بعد پیچھے خودکشی کر کے خود کو موت کے حوالے کر گئی تھی، اور جو مجھے سمجھا رہی تھی کہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے وہ مزید کوئی ایسا ویسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی۔ شاید خود دنیا سے اتنی تھک چکی تھی کہ سمجھے بنا ہی اپنی جان لے بیٹھی۔ وہ شاید دوبارہ حلالے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کو اس حلالے پر ترجیح دی تھی۔ میں تھکے تھکے قدموں سے واپس آ گیا۔ میری زندگی اس حلالے کے بعد سے اچھی گزر رہی تھی۔ میری بیوی اب ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کبھی اس لڑکی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر مجھے اس لڑکی کا خیال ابھی تک آتا رہتا ہے، اور اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں۔